ناظرین، ہم بہت دفعہ کلام مقدس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جس میں سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور جب خصوصی طور پہ آپ سے سوال ہو، آپ کے ایمان کے متعلق سوال ہو، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے غور سے سنا جائے اور اس کے بارے کچھ بیان بھی کیا جائے، رپلائی کیا جائے۔ تو آج میں پاسٹر کاویل صابر صاحب سے مخاطب ہوں کہ پاسٹر صاحب، آپ نے فادر وکسن صاحب اور فادر مورس جلال صاحب اور ناصر جمیل صاحب کی ویڈیوز میں سے 3 سوال کریٹ کیے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال بنتے نہیں تھے، انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے جو کچھ پیش کیا وہ کلام مقدس سے ہی تھا، لیکن آپ یقین کہاں کرتے ہیں، آپ نے دوبارہ سوال کریٹ کر دیے۔ حیرانگی کی بات ہے۔ چلیں میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دیکھیں، فادر وکسن پال صاحب نے جو بیان کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولس رسول کلیسیا میں واپس آئے اور انہوں نے آ کے جو بشارت انہوں نے دی تھی وہ سنائی اور اپنی بشارت کی تصدیق کروائی، اپنی تعلیم کی تصدیق کروائی مقدس پطرس سے، یہی کہا تھا نا، اور انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ اب یہ حوالہ جو ہے غلطیوں، اس کا 2 باب اس کی نامیات میں لکھا ہے، اور یہ آپ نے اس حوالے کو کوڈ کیا تو ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ 3 ارکان کلیسیا ہیں، ان میں پطرس کا نام نہیں ہے۔ تو مجھے تو آپ کی تعلیم پہ بھی شک ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے پاسٹر کا کورس کیا ہے؟ کیا آپ نے واقعہ ہی ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب سے پڑھا ہے؟ یہ ان سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتا دیتے کہ یعقوب، کیفا اور یوحنا میں سے کون پطرس ہے، بتا دیتے۔ لیکن چلیں، آپ نے یہ کوشش نہیں کی، میں آپ کو کلام مقدس سے بتا دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 42ویں آیت، یہاں کچھ یوں لکھا ہے، غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فادر وکسن پال نے پطرس ہی کے متعلق کہا تھا اور جو انہوں نے حوالہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہاں اسی کیفا کے متعلق ہے، وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یوحنا کا بیٹا شمعون، جس کا نام خداوند یسوع مسیح نے ارامی میں کیفا رکھا اور یونانی میں اسے پطرس کہتے ہیں۔ اب ارامی میں اسے کیفا کہہ لو یا یونانی میں پطرس کہہ لو، ہے تو وہ یوحنا کا بیٹا شمعون، اور اسی یوحنا کو جس کا یہ بیٹا پطرس ہے یونا بھی کہا گیا ہے۔ میں آگے آ کے بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں، اگر آپ کو کلام مقدس کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو پوائنٹ سکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مقدس پطرس کی امامت جو ہے، کلیسیا کا سردار ہونے کا درجہ جو ہے، اس کے بھی مخالف ہیں، وہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے۔ تو چلیں میرے ساتھ دیکھ لیں، نکالیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 17 آیت سے آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے شمعون بر یونا۔ اب شمعون کا نام بھی آ گیا اور یونا یعنی یوحنا اس کے باپ کا نام بھی آ گیا، اور اسی کو کیفا کہا گیا ہے اور اسی کو پطرس کہا گیا ہے۔ شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں، میں تجھ سے یعنی پطرس سے، شمعون پطرس سے، کیفا سے، اور جو بھی مطلب ہے یوحنا کا بیٹا شمعون، تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے۔ یہاں ٹرم جو ہے وہ یونانی کی استعمال کی گئی ہے، ارامی کی نہیں۔ اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں کسے دوں گا؟ تجھے دوں گا، تم کو نہیں، تجھے دوں گا۔ یعنی مقدس پطرس سے بنفس نفیس مخاطب ہیں، انہیں مخاطب کر کے یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو، مقدس پطرس سے کہا جا رہا ہے، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو
ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। तो ये देखें, खुदावंद यीशु मसीह बनफ्से नफीस मुकद्दस पतरस को तू कह के कह रहे हैं, तुझ कह रहे हैं, और अगर यहाँ लफ्ज़ जमा का इस्तेमाल करते तो सारे रसूलों के लिए था, और वो लफ्ज़ भी तुम्हें कहते, तुमको कहते, यानी प्लूरल के लिए। तो ये देखें, क्लियर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 रसूलों में से 12 शागिर्दों में से मुकद्दस पतरस को चुना। हैरानगी की बात है, आपको कलाम मुकद्दस की समझ नहीं और कलाम मुकद्दस की गलत तफसीर किए जा रहे हैं, सिर्फ एहतजाजी होने के नाते और सिर्फ अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अपने ईमानदारों को अपने साथ लगाने के लिए। हैरानगी की बात है। अब मैं बात करूंगा बपतिस्मा के मुतालिक जो आपने पूछा है। देखें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, नए यादनामे को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि बच्चों का बपतिस्मा जो है वो भी कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। अब कलाम मुकद्दस में तो बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। वो है अमाल 16 बाब 14 आयत। यहाँ थुआतीरा के शहर की लुदिया जो है वो अपने घराने समेत बपतिस्मा लेती है। वो बालिग है, वो ईमान लाती है और घराने समेत बपतिस्मा लेती है। अच्छा, अमाल 16 बाब 33 आयत, कैद खाने का दरोगा वो ईमान लाता है। ईमान तो वो एक शख्स लाता है, लेकिन ख़ानदान के लोग बपतिस्मा लेते हैं, घराने के लोग बपतिस्मा लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अमाल 18 बाब 8वीं आयत, इबादत खाने के सरदार क्रिस्पुस ने जब कलाम सुना, ईमान लाया, तो उसने अपने तमाम घराने समेत बपतिस्मा लिया। हालांकि ईमान तो इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस लाया था और बपतिस्मा पूरे घराने को हुआ। फिर हम देखते हैं पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत। यहाँ पौलुस रसूल खुद फरमाते हैं कि मैंने स्तिफनस के ख़ानदान को बपतिस्मा दिया। तो देखें, रसूल खुद एक ख़ानदान को बपतिस्मा दे रहा है और उस ख़ानदान में सिर्फ एक शख्स ने कलाम को कबूल किया है और एक शख्स ने मसीह को कबूल किया है। ये थी कलाम मुकद्दस की अंदरूनी गवाही। अब मैं बैरूनी गवाहियों की तरफ आता हूँ। देखें, सन 156 में मुकद्दस पोलीकार्प स्मरना के बिशप थे। शहादत के वक्त उनसे कहा गया कि आप मसीह का इनकार करें, मसीह पर लानत भेजें, और अपने आप पर भी। उसने जवाब दिया कि मैं जिस पर 86 साल तक, कितने साल तक ईमान रखता रहा हूँ और तालीम देता रहा हूँ, आज मैं उस पर लानत करूँ और अपने आप पर भी। तो इससे जाहिर हुआ कि उनकी उम्र 86 साल थी और वो बचपन से ही बपतिस्मा याफ्ता थे। आगे बढ़ें, सन 200 मसीही में रोम के हेपालीत ने हदायत की, कलीसिया को हदायत की कि वो बच्चों को भी बपतिस्मा करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सन 233 में मुकद्दस ओरिगन, आपकी कलीसियाओं में ये तलफ़्फ़ुज़ ही चलता है इस मुकद्दस के लिए, मुकद्दस ओरिगन, वो फरमाते हैं कि कलीसिया के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। और फिर यही मुकद्दस जो हैं वो सन 244 में दोबारा लिखते हैं कि कलीसिया ने रसूलों की तरफ से रवायात हासिल की हैं कि बच्चों को भी बपतिस्मा दिया जाए। अब देखें, कलाम मुकद्दस भी ज़ाहिर करता है कि ईमान तो एक बंदा ला रहा है और उसके तमाम घराने को, पूरे ख़ानदान को बपतिस्मा हो रहा है। और फिर 3वीं सदी के दरमियान हमें मुकद्दसीन की रवायात भी मिलती हैं। तो भाई, आप किस जगह खड़े हैं? पास्टर काविल साबर साहब, आप किस जगह खड़े हैं? गवाहियाँ तो मौजूद हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता तो आपको दोबारा अपनी सेमिनरी में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके अपने कोर्स को रीजॉइन करना चाहिए। अब मैं आऊँगा जो आपने सवाल किया है फादर मॉरिस जलाल साहब की वीडियो पर। फादर मॉरिस जलाल साहब ने बड़ी वजाहत से, फसाहत से बयान कर दिया है कि कैथोलिक कलीसिया बुत शिकन है, बुत परस्त नहीं। लेकिन आपको यकीन ही नहीं आया, उन्होंने कलाम मुकद्दस से हवाले दिए थे। देखें, मुझे तो नज़र आ रहा है कि जैसे आपको समझ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में तो तमाम चीज़ें लिखी हैं और इसका जिक्र फादर जी ने कर भी दिया है। मुझे तो पक्का यकीन है कि आपको ना तो समझ आता है और ना आप यकीन रखते हैं। देखें, सलीब का निशान आप कहते हैं ये बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? जबकि ये भी एक शबीह है,
جبکہ یہ بھی ایک تراشی ہوئی چیز ہے، آپ بنا کر اپنے چرچ میں رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی عید کے دوران بہت سے چرچز نے روح القدس کی علامت کو یعنی کبوتر کی علامت کو اپنے چرچز میں لگایا ہوا تھا، کچھ لوگ گھروں میں لگاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے دنوں میں آپ خداوند یسوع مسیح کا ستارہ لگاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سی ایسی رسمیں کی جاتی ہیں یا ایسی شبیہات بنائی جاتی ہیں جو کہ کلام مقدس سے متصادم ہیں، جیسا آپ فرماتے ہیں، تو وہ تو بنائی جا رہی ہیں۔ اگر عبرانی زبان میں یہوہ کا نام لکھیں اور اسے کسی دیوار پہ لگا دیں یا فریم کروا کے کسی جگہ پہ پلیس کر دیں تو وہ بھی تو ایک شبیہ ہے۔ یونانی زبان میں اگر آپ یسوع کا نام لکھ کر اسے فریم کروا کر یا کسی کیلنڈر پہ بہت اچھا چھپوا کر اپنی دیوار پہ لگا دیں، اپنے چرچ میں لگا دیں، تو وہ بھی ایک شبیہ ہے۔ دیکھیں، آپ ایک مقام پر کھڑے ہو کر بات کریں، آپ دو کشتیوں میں کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہی ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو شبیہیں بنانی ہیں یہ کلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یا تو شبیہوں کی طرف آ جائیں یا پھر شبیہوں سے انکار کر کے صلیب بنانا اور روح القدس کی علامت کبوتر بنانا وہ بھی چھوڑ دیں، خداوند یسوع مسیح کا ستارہ بنانا بھی چھوڑ دیں، یہوہ لکھ کر دیواروں پہ پیسٹ کرنا بھی چھوڑ دیں، یا خداوند یسوع مسیح کے کی رنگز جو ہیں، نام کے کی رنگز جو ہیں وہ بھی بنانا چھوڑ دیں، اور ایسی بہت سی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ شبیہیں ہیں، وہ تصاویر ہیں، اور یہ آپ کے ایمان کے مطابق نہیں ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ تعلیم حاصل کریں اور اچھے طریقے سے اپنی کلیسیا کی رہنمائی کریں تاکہ آپ کی کلیسیا آپ کے ذریعے سے نجات پائے۔ شکریہ۔